السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی بیل اور گدھے کی کہانی۔ تو چلو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمینیں، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے، جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ زمیندار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے یہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا، اس نے زمیندار سے کہا، چودھری، تم نے میری جو خاطرداری کی ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں ایک جانور ہوں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں۔ تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بات کسی سے کہہ دیا تو پھر زندہ نہ رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا علم سکھا دیا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا، وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جاتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی، آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی، آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا۔ میری ٹانگوں میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا۔ جہاں بیل بندھا کرتا تھا، وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی، کیا بات ہے؟ آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کر لو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی، کیا بات کروں؟ آج بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی، سچ جانو، تمہاری جو درخت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی، تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ تو دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ جاؤ گے، کہو تو بتاؤں۔ بیل بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بتاؤ کیا ترکیب ہے۔ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا۔ وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا۔ پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا۔ کیسا ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، گر گر پڑنا، پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا۔ گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈالے تو کھانا تو ایک طرف رہا، تم اسے سونگھنا تک نہیں۔ گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی، مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانوروں سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا۔ لو، مجھے ایک ترکیب سوجھی تھی تو میں بتا دی، اب تم اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اتفاق سے زمیندار جو اس وقت ان کے پاس سے گزرا تو
تو اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا تھوپڑا پر چڑھا دیا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل دو ایک منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا ہے، کہو تو باغ میں سے دوسرا بیل لے آؤں۔ زمیندار نے بیل کو اور گدھے کو باتیں کرتے ہوئے تو سن ہی لیا تھا، دل ہی دل میں بہت ہنسا کہ گدھے نے خوب سبق پڑھایا ہے۔ زمیندار ہل والے سے بولا، اچھا جاتا کہاں ہے، دوسرا بیل لانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر کام نکال لو۔ گدھے پر مصیبت آ گئی۔ پہلے تو دن بھر تھان پر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا، اب جو صبح سے ہل میں جاتا تو شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ دم بھی مروڑی گئی، ڈنڈے بھی مارے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا لوٹ کر اپنے تھان پر آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بھیا تمہاری مہربانی سے آج مجھ کو ایسا سکھ ملا کہ ساری عمر کبھی نہیں ملا تھا، خدا تم کو خوش رکھے۔ گدھا کچھ نہ بولا، وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان ہی چلی جائے گی، اچھی نیکی کی ہے، اپنے کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ دوسرے دن پھر ہل والا گدھے کو لے گیا اور شام تک اسے ہل میں لگائے رکھا۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشامد کی باتیں کرنی چاہیے۔ گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ، میرا تو دل دھڑکنے لگا۔ گدھا بولا، کیا سناؤں؟ مالک ہل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلا کر اس پر چھری پھرا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اب میرا یہ مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، چارہ بوسا کھانے لگو اور صبح کو جب ہل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر ہل میں جت جاؤ۔ یہ باتیں بھی زمیندار چھپا ہوا سن رہا تھا اور دونوں کی باتوں پر اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارے کی ساری ناند صاف کر دی اور کلیلیاں کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو زمیندار اپنی بیوی کو ساتھ لے بیل کے استھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہل والا بھی آ گیا، اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا، کھول کر لے چلا تو وہ اس طرح دم ہلاتا اور اکڑتا ہوا چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں ہنسے؟ ہنسی کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ زمیندار نے جواب دیا، ایسے ہی ایک بھید کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی، جس پر میں ہنس پڑا۔ بیوی بولی، مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتا دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ زمیندار نے بہت سمجھایا کہ نیک بخت، تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا، تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا، مگر وہ کب ماننے والی تھی۔ بولی، چاہو مرو یا جیو، میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔
जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जमींदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों ने उसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो सब अपने घर चले गए। जमींदार लाचार होकर वजू करने चला गया कि बेद खुलने से पहले 2 नफल पड़े। जमींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ पली हुई थी और एक कुत्ता भी था। जमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्सा हो रहा है कि कमबख्त तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, उस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ़ आदमी है। बीवी से ऐसा दबना भी क्या कि मर जाए और उसकी बात ना टले। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े और उसको तह खाने में ले जाकर उसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। जमींदार ने मुर्गी की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियाँ तोड़ी और उन्हें तह खाने में छुपाया। बीवी बोली, लो अब वजू भी कराए, अब बताओ। जमींदार ने कहा, ज़रा तह खाने चली चलो ताकि मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और मैं ही मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तह खाने में घुस गई। जमींदार ने दरवाज़ा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूँगी। उसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करने लगी। तो जी प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लाजमी बताओ कि कहानी कैसी लगी।